قیامت کی آگ میں تیرا یہ بیٹا چلے گا. مصطفیٰ سے عرض کرتی ہے آقا اگر ایسی بات ہے تو زمین و آسمان کی چیزیں گواہ ہو جائے, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں آقا, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں آقا, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ حدیث میں آیا ہے ادھر معاف کرنا تھا, ادھر صحابی کی زبان سے کلمہ نکلنا تھا. سبحان اللہ, صحابی کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اب ذرا اور آگے چلیے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی, دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو, جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, جو مسلمان بوڑھے کو ستاتا ہے, اور جو کسی سچے سادے کو ستاتا ہے, ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جس بوڑھے کی داڑھی حالت اسلام میں سفید ہوئی ہے, اگر اس بوڑھے کو کوئی ستاتا ہے, اگر ناحق پریشان کرتا ہے, ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عالم ربانی کی مخالفت بلا وجہ شرعی اگر کوئی کرتا ہے, اگر عالم کو کوئی ستاتا ہے, ایک حدیث میں آیا ہے اگر سجد زادے کو کوئی بلا وجہ شرعی ستاتا ہے, یعنی اہل بیت کے کسی فرد کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی رگ میں حرام خون دوڑ رہا ہے, وہ حلال باپ کی اولاد نہیں ہے, وہ حرام خون کی اولاد ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں, اللہ کے پیغمبر الغرضی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کی قبر پاک پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی ناحق تلفی کرتا ہے, حق تلفی کرتا ہے, سن لو زمین و آسمان کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے. اور پھر بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے رضا رب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اے دنیا والوں سن لو, اگر تم اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو, مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو, تو پیارے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, تیرا نبی بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا, تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, کرسی مقدس, عظمت والدین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت اچھا خطاب. ذرا غور تو کیجئے, اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا صاف رضا رب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ کی خوشی میں تیرے پروردگار کی خوشی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں تیرے مولا رب قدیر کی ناراضگی ہے. اے رضا ڈھونڈنے والوں کہاں جاتے ہو, آؤ آج اس مجمع میں بیٹھ کر کے عہد کریں, انشاءاللہ ماں کو نہیں ستائیں گے, انشاءاللہ باپ کو نہیں پریشان کریں گے, انشاءاللہ ان کے حقوق کی پامالی نہیں کریں گے. ذرا غور تو کیجئے, میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں. اللہ, اور یہ چونکہ اب میری تقریب اختتامیہ دورانیے میں ہے, کل بھی جانا ہے, کانپور ہی کل رہوں گا, قاری اسرائیل صاحب بلا کے ہاں مدرسے میں جلسہ ہے, کل کانپور رہوں گا, تو میں اختتامی طرف لے کے چلتا ہوں. اے سنی جوان, اے سنی جوان, اے سنی جوان, سنیت نام ہے سنت پر عمل کرنے کا, سنیت نام ہے جماعت صحابہ کی پیروی کرنے کا, سنیت نام ہے خالص عشق رسول کا, سنیت نام ہے اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا اور اسلام کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کا. اے سنی جوان, کان کھول کر کے سن لے, شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. سن لے, شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے, جنت میں جانا ہے تو مصطفیٰ کی پیروی کرنا ہی ہوگا. کیا بات ہے, آقا علیہ السلام کی بات ماننا ہی ہوگا, ان کے نقش قدم کو, ان کے نقش قدم پہ چل کر کے اپنی مشام جان کو معطر کرنا ہی ہوگا. سن لو, جنت جانا ہے تو ان کے عشق کو اپنے سینے میں بسانا ہوگا. اور ان سب سے زیادہ ضروری, اہم اور سب فرضوں سے پڑھ کر کے بڑا فرض یہ ہے کہ اگر جنت جانا ہے تو مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا ہوگا. اس عقیدے سے سودے بازی کر کے اگر تم سوچو مسلک
مسلک سے غداری کر کے سوچو، جنت چلے جائیں تو سنو میاں تم تو داڑھی منڈے ہو، اگر مسلک سے غداری پگڑی پہننے والا، ٹوپی پہننے والا، جبہ سجانے والا، داڑھی رکھنے والا بھی کر لے تو جنت دور جانے کے بعد ابو جہل اور نمرود کے ساتھ جہنم میں اوندھا کو گرا دیا جائے گا۔ سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اس زمانے میں نجات موقوف ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی اتباع و پیروی پر، اور ہرگز اپنے علاقے میں خاص طور سے سورہ کلیت کو پرپنے نہ دیں۔ اللہ کے کرم سے پٹھانن پوروا کی سنیت کسی زمانے میں بڑی مشہور تھی اور ہم سنا کرتے تھے، اور یہاں آنے سے پہلے چونکہ شاید میرے دادا جان بھی آئے حضرت مفتی نانپارہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور میرے باپ، میرے ابا حضور حضرت محمود ملت بار بار یہاں آئے ہیں، اور آنے سے پہلے مجھے بتاتے ہیں، کہتے پٹھانن پوروا جا رہے ہو؟ بیٹا وہ پرانے محبت والوں کا گاؤں ہے، میں بڑا اس گاؤں میں جاتا تھا، خالی سنی لوگ بستے ہیں، تو وہاں جانا تو سنیت کا پیغام سنا کر کے آنا۔ ہم نے کہا سنو، اپنے باپ دادا کی اسی روش کو قائم کرتے ہوئے، اسی روش پہ رہتے ہوئے آج تمہیں پھر وہی تجدید مسلک رضا کا پیغام سنا کر کے جا رہا ہوں کہ مرتے مرتے مر جانا، مگر مسلک رضا سے بغاوت نہ کرنا، اعلیٰ حضرت کے دامن کو نہ چھوڑنا، مسلک اعلیٰ مسلک دار الشریعہ سے منحرف نہ ہونا، اور یہی کہتے رہنا خارجی ہوں نہ رافضی ہوں میں، جیسے میرے دادا نے کہا تھا، میرے جد امجد نے کہا تھا، حضور مفتی نانپارہ نے کہا تھا، بلبل ہندوستان نے کہا تھا، مظہر شہزادہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، شیخ طریقت نے کہا تھا، مقتدائے اہل سنت نے کہا تھا، فقیہ دورہ نے کہا تھا، امام زہد و ورا نے کہا تھا، مناظر اسلام نے کہا تھا، نمونہ اسلام نے کہا تھا، حضرت علامہ شاہ مفتی رجب علی قادری نے تمہیں پیغام دیا تھا، اور کیا پیغام دیا تھا؟ اپنے شعر کی صورت میں پیغام دیا تھا، خارجی ہوں نہ رافضی ہوں میں، بندے مرتضی علی ہوں میں، شاہ احمد رضا کے در کا غلام، سگے دربار سنجری ہوں میں، اور سنو اعلیٰ حضرت کے فیض جاری سے حنفی ہوں بریلوی ہوں میں، اعلیٰ حضرت کے فیض جاری سے حنفی ہوں بریلوی ہوں میں، غوث اعظم کی چشم رحمت سے سائل باب قادری ہوں میں، ہاں شجرہ میرا دیکھ لے کوئی جعفری ہوں میں، باقری ہوں میں، ایک گناہگار مستحق سزا تہی دامار رجب علی ہوں میں۔ ہم نے کہا جو پیغام مفتی نانپارہ نے دیا تھا کہ نہ ہمیں خارجیت قبول ہے، نہ ناصبیت قبول ہے، نہ رافضیت قبول ہے، نہ وہابیت قبول ہے، نہ دیوبندیت قبول ہے، نہ انجینئریت قبول ہے، نہ خامدیت قبول ہے، نہ دنیا کے اہل آنے والے نئے فرقے قرآن کا دعویٰ کرنے والے اہل قرآن کہلانے والے قبول ہے، نہ نام نہاد اہل حدیث قبول ہے۔ اور اس زمانے میں ایک بہت ضروری پیغام، نہ آج کی نام نہاد تفصیلیت، نہ نام نہاد آج کی نام نہاد مولائیت، تفصیلیت ہمیں قبول ہے۔ الحمدللہ ہمیں سچے مولائی احمد رضا نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں وارث دیوا نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں صابر کلیہ نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں مختوم کوکن نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں مشائخ کلپی شاہ فضل اللہ نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں ایرج شریف کے شاہ ابراہیم نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں کوڑا جان آباد شریف کے بزرگوں نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ شاہ محمد بکاری نے طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ مہاراجہ کے سچے سالوں نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ اجمیر محلہ سے ہمیں حق کی حق و صداقت کا پیغام مل چکا ہے، الحمدللہ ہمیں بارگاہ قاضی سے سچا اسلام مل چکا ہے، ہمیں کسی نئی جماعت کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، آج تم سوچ سکتے ہو کہ یہ جتنے مولانا آتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں؟ مجمع کون سا بھی ہو، اس حساب کی کسی کا بھی ہو، معاملہ کسی کا بھی ہو، محفل کوئی بھی ہو، مگر جہاں مولانا بیٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت رضا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، جس زمانے میں دیوبندیت کا فتنہ پھیلا تھا، قادیانیت کا فتنہ پھیلا تھا، رافضیت کا فتنہ پھیلا تھا، اور دنیا کے تمام گستاخوں نے اپنا سر اٹھایا تھا، اس زمانے میں شاہ فضل رسول بدایونی نے بدایوں شریف سے کتابیں لکھ کر کے اپنے حصے کا کام کیا تھا۔ خیرآباد شریف کے شاہ علامہ فضل حق ربانی نے کتابیں لکھ کر کے اپنے حصے کا
کام کیا تھا، مہرانہ کے سیدوں نے اپنے حصے کا کام کیا تھا، مگر ان سارے بزرگوں کی دعائیں لے کر کے، ان سارے بزرگوں کا فائدہ لے کر کے تنے تنہا ان فتنوں سے اگر سب سے زیادہ کسی نے مقابلہ کیا تھا تو وہ بریلی کی ذات احمد رضا ہے۔ اسی وجہ سے زمانہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، اس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اس وجہ سے اعلی حضرہ، مسلک رضا سے غداری نہیں چلے گی، اعلیٰ حضرت سے بغاوت نہیں چلے گی، اور الحمدللہ ہم اس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کی محبت کوٹ کوٹ کر کے پلائی گئی ہے الحمدللہ۔ اور میرے جد امجد نے فرمایا تھا میں بھی رضوی اور میرے گھر کی ایک ایک اینٹ رضوی رضا والی ہے۔ میرے جد امجد نے پیغام دیا تھا، اور سنو آج دیکھ لو جتنی بھی سچی خانقاہیں ہیں سب کہیں رضا رضا ہوتا ہے۔ چوچا مقدسہ کتنی عظیم خانقاہ، 600 سال قدیم بزرگ حضور سلطان التارکین مخدوم اشرف جہانگیر سمنا آپ کی آرام گاہ، اتنی بڑی خانقاہ کہ چوچا کے سید چاہتے تو وہ اپنے باپ داداؤں کا خالی نام لیتے رہتے، اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیتے، مگر آپ کی چوچا جائیے دیکھیے وہاں کے جتنے بھی خطبہ، جتنے بھی پیر زادگان ہیں آج رضا 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 کر رہے ہیں۔ اور کالپی آئیے، مشائخ کالپی کے جانشین حضور غیاث ملت، آج دیکھیے کالپی میں بھی رضا رضا ہو رہا ہے۔ مسولی آئیے، مسولی میں حضرت گلزار ملت رضا رضا کر رہے ہیں، تو مسولی سے بھی رضا رضا، بلگرام سے بھی رضا رضا، محریرہ سے بھی رضا رضا۔ اور محریرہ والوں نے تو وہ پیغام دے دیا، کہا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ ہم نے کہا کہ چوچا میں بھی رضا رضا، بریلی میں بھی رضا رضا، اور دیگر خانقاہوں میں بھی رضا رضا، آخر یہ رضا رضا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک واحد جواب تمہیں دیتا ہوں، سنو آؤ چلو غوث آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار غوث آدم کی بارگاہ ہے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گیا کون؟ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ وہ سید جماعت علی شاہ، وہ سید جماعت علی شاہ جنہوں نے طرح طرح قادیانیت کا صوبہ قادیان میں مقابلہ کیا تھا، وہ پیر سید جماعت علی شاہ جب غوث آدم کی بارگاہ میں عالم رویا میں پہنچے، علامہ میاں شیر ربانی، علامہ پیر میاں شیر محمد شرف پوری جب بارگاہ غوث آدم میں پوچھے تو عالم رویا میں سوال کرتے ہیں، یا غوث آدم، یا میرے پیر پیا، یا شاہ جیلا، اے قطب ربانی، اے شہباز رامکانی، اے قندیل نورانی، اے غوث سمدانی، اے محبوب سبحانی، اے شیخ راسانی، اے سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی، اے پیران پیر، اے روشن ضمیر، اے حضرت کے دستگیر، یہ تو ارشاد فرمائیے اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب بندر کے کون کام کر رہا ہے؟ تو میرا غوث جواب دیتا ہے، پیران پیر بتاتا ہے، سنو اس وقت ہندوستان میں میں نے اپنا نائب کسی اور کو نہیں، بریلی کے مولانا احمد رضا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، عرش مقدس۔ بریلی کے مولانا احمد رضا کو ہم نے اپنا نائب بنایا ہے۔ ہم نے کہا اب کوئی خانقاہ اس نائب کی مخالفت کیسے کر سکتی ہے جو نائب غوث آدم کا ہو، جس غوث آدم کی بارگاہ میں یوں فرمایا، میرے رضا یوں قصیدہ خواہ ہے، مزرعو چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ پرچا نہیں جھالا تیرا، تو اس رضا کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ ارے جس پر غوث آدم کا دست کرم ہو، دست شفقت ہو، اور اسے وارث دیوا نے فرمایا ہو، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، بڑے حضرت ہیں، بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑے مولانا صاحب ہیں، جنہیں وارث دیوا نے اعلیٰ حضرت کہا ہو، اس اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے گا یقین جانیے وارث دیوا کے در سے بھی ٹھکرایا جائے گا، شاہ مدار کے در سے بھی ٹھکرایا جائے گا، شاہ نیاز کے در سے بھی ٹھکرایا جائے گا، اور غوث آدم کی بارگاہ سے بھی مردود ہو جائے گا۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے انشاءاللہ۔ ارے آبا نا آبا
زید مسلم کی شادی ہے صلی اللہ. ایک نگاہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کی بارات نہیں ہو سکتی ہے، مگر اتفاق سے ایک جان پہچان چہرہ نظر آیا. میں نے پوچھا کس کی بارات ہے؟ کہا فلاں قریشی کی بارات ہے. میں تعجب پر آئے تعجب میں پڑ گیا. یا اللہ، اے میرے مالک و مولا، کیا دور آ گیا ہے. وہ مسلمان جو مسلمان طوائف کے کوٹھے کے پاس سے گزرنا ناپسند کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس طوائف کے کوٹھے پر جانے کا الزام مجھ پر عائد کر دیا جائے. جو مسلمان طوائف کی بستی میں جانا ناپسند کرتا تھا، آج وہ مسلمان فلاں مقام سے بارات لے کر کے اجنبی شہر پہنچتا ہے اور اپنے گھر کی ساری عورتوں کو ننگ لباس پہن کر کے ایک چوراہے پر چھونی چوراہے پر نچاتا ہے. ہم نے کہا یہ مسلمان تیرا ایمان کتنا مردہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ ساری عورتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدھے لباس آدھے جسم پر آدھے لباس ڈھک کر کے ناچ رہی تھی. اس کے بعد حسنین رضا نے مجھ سے کہا حضرت ایک بات اور غور کیجئے. بات کیا ہے؟ ہم نے کہا کہنے لگا بات یہ ہے حضرت ذرا گانے پر غور کیجئے. گانا کیا ہے؟ ہم نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میوزک بہت ہے. کہنے لگا حضرت گانا یہ ہے کہ پلو جو اٹھ گیا اس کا مفہوم یہ ہے پلو جو اٹھ گیا، پلو جو اٹھ گیا تو سب کے ایمان ڈول جائیں گے اور فلانے جی کی جے بول جائیں گے. میں نام نہیں لے رہا ہوں، فلانے جی کی جے بول جائیں گے. اب میں نے گانا سنا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی. اللہ اکبر ثم اللہ اکبر ثم اللہ اکبر. یہ گانا جس گانے میں یہ کہا گیا ہے پلو جو اٹھ گیا تو فلانے جی کی جے بول جائیں گے، سب کے ایمان ڈول جائیں گے. ہم نے کہا مسلمان آخر تو وہ گانا کیسے گا سکتا ہے جس گانے میں ایمان کی سودے بازی کو کہا گیا ہو، جس گانے میں ایمان ختم کرنے کی بات کی گئی ہو، جس گانے میں ایمان کو چھوڑنے کی بات کہی گئی ہو. مجھے بتایا جائے دنیا کا کون سا وہ حسین ہے، دنیا کا وہ کون سا خوبصورت چہرہ ہے، دنیا کا وہ کون سا جمیل و حسین آدمی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ جیسے چہرے کا عطا فرمایا ہوا ایمان تو چھوڑ سکتا ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے جوان ذرا جواب دے، آخر تو آقا علیہ السلام کا عطا فرمایا ہوا وہ ایمان کسی کا چہرہ دیکھ کر کے کسی کا پلو چڑھنے سے اپنا وہ ایمان چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً اہل اسلام گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر کے اپنا ایمان بھول جائے. ارے بریلی والوں کا ایمان تو وہ ایمان ہے جس ایمان کو اللہ کے فضل سے نہ کبھی نجد کے ریالوں نے خریدا ہے اور نہ امریکہ کے تاروں نے خریدا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ خرید بھی نہیں پائیں گے. ہم نے کہا پھر تو نے یہ گانا کیسے گایا؟ آخر تیری زبان پہ یہ گانا کیسے آیا کہ پلو جو اٹھ گیا تو ایمان ڈھل جائیں گے، ایمان ختم ہو جائیں گے، ایمان سے بہت جائیں گے. اور آگے تو کہتا ہے فلانے جی کی جے بول جائیں گے. ہم نے کہا ذرا بتا دو مسلمان کا کام یہ کب سے ہو گیا مسلمان فلاں جی کی جے بولے، مسلمان کسی کی جے جیکارا کرے؟ یہ مسلمان کا کام کیسے ہو گیا؟ مسلمان کا کام تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت پیر خان نے مہریرہ کے سجدوں نے ہمیں نعرہ عطا فرمایا ہے اور مہریرہ کے سجدوں نے فرمایا ہے کسی کی جے بھی جے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سجد اپنا نعرہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، لگے اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام نبیر مفتی نانپارہ. کسی کی جے بھی جے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سجد اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چاہیے ہاتھ میں چاہیے بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے دین کی خاطر ہمارے جانے حاضر ہے. یا رسول اللہ، آپ کے دین پر مٹنے کا جذبہ ہمیں کل بھی تھا، یا رسول اللہ آج بھی ہے. یا رسول اللہ، ہم دشمن دین کے ہر دین کے دشمن کو، ہر نبی کے گستاخ کو، ہر دنیا میں پل پائے اٹھنے والے نئے نئے فکروں کی سب میں نہیں آنے والے، یا رسول اللہ جو غوث نے آپ کا مشن عطا فرمایا ہے، یا حبیب اللہ جو وارث دیوان نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے، یا رسول اللہ جو غریب نواز نے اپنے اخلاص سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، یا رسول اللہ جو سابقے کلچر نے اپنی استقامت دکھا کر کے ہندوستان کے دلوں میں، ہندوستانیوں کے دلوں میں ایمان پرویا ہے، یا رسول اللہ جس
احمد رضا نے اس اسلام کی حفاظت کی ہے. یا رسول اللہ مرتے مرتے مٹ جائیں گے مگر آپ کا دین متین نہ چھوڑیں گے. اور احمد رضا کی زبانی یہی کہتے رہیں گے کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. یا رسول اللہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مشرق اعلی حضرت عرش مقدس, عرش مقدس سید صاحب قبلہ, سید صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کرسی بھیج دیجیے اسٹیج پہ اور باقی آپ لوگ بیٹھے. مسلم کی حدیث ہے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا 20 سال پہلے کوئی عالم فوٹو نہیں کھنچواتا تھا اور کھنچوا لیتا تھا تو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. مگر زمانے نے انقلاب بدلا. ٹھیک ہے ہم تو تاج الشریعہ کے موقف پر ہیں, اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے مرشد کے موقف پر قائم رکھے. آپ ذرا دیکھیں سرکار تاج الشریعہ نے حدیث سے استدلال فرمایا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری ایک کتاب لکھی العطایا القدیر فی حکم التصویر, جس میں باضابطہ 40 حدیثوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے تصویر فوٹو کے حرام ہونے کا حکم نافذ فرمایا ہے. 40 حدیثوں کے ذریعے سے, جس میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم آپ بارگاہ نبوی میں حاضر خدمت ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کے در دولت پر حاضر ہیں مگر اندر داخل نہیں ہوتے ہیں. آپ کی بارگاہ کرم میں باہر ہی سے حاضری دے رہے ہیں. سرکار سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اندر نہیں آ سکتے ہیں. آقا آپ کے حجرہ مبارک پر جو پردہ پڑا ہے اس پردے پر ایک تصویر بنی ہے آقا, اور ہم ملائک کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس گھر میں نہ جائیں جس گھر میں تصویر ہو. ذرا سوچو سید الانبیاء کا گھر ہے, سید الانبیاء کا مکان ہے, اشرف الانبیاء کا مکان ہے. کیسے لوگ ہیں حضرات, ذرا غور کیجیے. میں عرض کرتا چلوں سرور عالم و اہل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کرو. تصویر کے سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر جبریل امین حاضر ہیں مگر اندر داخل نہیں ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, یا حبیب اللہ علیہ السلام, یہ اس پردے پر فوٹو بنا ہے آقا, تصویر بنی ہے, اس پردے کے ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پردہ اتروا کر کے اس پردے کے 2 ٹکڑے کروائے. اس طرح کی تصویر 2 ٹکڑا ہو گئی اور جاندار مردے کی شکل کا ہو گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام عائشہ صدیقہ نے اس پردے کی تکیہ بنا دی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تصویر کی حرمت کی شدت اس طرح سے بتائی ہے یہاں تک کہ پیارے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن تصویر بنانے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر کے اللہ ان سے فرمائے گا تم اللہ کے مشابہ ایک مخلوق کی طرح ایک مخلوق بناتے تھے, ایک صورت بناتے تھے, آؤ ذرا اس تصویر میں روح ڈالو, آؤ ذرا اس فوٹو میں روح ڈالو. اور جب یہ روح نہ ڈال سکیں گے, یہ تصویر میں روح نہ پھونک پائیں گے, اللہ انہیں عذاب عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ محققین نے ارشاد فرمایا سنو دنیا میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی ہے, دنیا میں
باطل خداؤں کو پوجنا کیسے شروع ہوا ہے؟ پہلے زمانے میں جب تصویر کا کوئی تصور نہیں تھا، فوٹو کا کوئی تصور نہیں تھا، پھر آخر لوگوں نے مورتیاں بنا بنا کر کے پوجنا کیسے شروع کیا؟ تو محققین فرماتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قوم شیش نے حضرت شیش علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قوم شیش نے مرحوم کی یاد میں رونا شروع کیا، ایک دن شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا، اب بڑا عمدہ لباس پہن کر کے بڑے بزرگ کی شکل میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے شیش علیہ السلام کی قوم، تم ان کی یاد میں روتے ہو، تمہارے لیے کیوں نہ ایک ایسی مورت بنا دو، ایک ایسی تصویر بنا دو جس تصویر کو دیکھ کر کے تم اللہ کے پیغمبر کو اور زیادہ یاد کرنے لگو، اللہ کے پیغمبر کی یاد تمہارے دل میں اور زیادہ بچ جائے۔ قوم کہتی ہے ہاں ہاں بنا دیجئے صاحب۔ وہ شیطان ایک اچھی تصویر حضرت شیش علیہ السلام کی اور پچھلے نبیوں کی بنا کر کے انہیں دے دیتا ہے۔ ایک قوم تو ان کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد کرتی ہے، نبیوں کی یاد بناتی ہے، مگر جب نسلیں گزر گئی اور نسلوں کے بعد دوسری نسلیں پیدا ہوئی تو ایک دن شیطان پھر ایک خوبصورت بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا اے قوم شیش، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے باپ دادا انہی مورتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی تصویروں کی پوجا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا انہی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اس طرح سے دنیا میں تصویر اور بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت مطہرہ کا عمل کیا ہے، ہماری شریعت مطہرہ کا پیغام کیا ہے؟ ہماری شریعت مطہرہ ہر اس کام سے روک دیتی ہے جس کام سے انسان حرام کی طرف جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر زنا کرنا حرام ہے، بوسہ لینا یہ زنا ہے۔ اللہ کی شریعت مطہرہ نے زنا کو بھی حرام کیا ہے اور یہ زنا بوسہ کو بھی حرام کیا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا حرام ہے اور عورت کے ساتھ تنہائی میں آنا، تنہائی اختیار کرنا یہ زنا تو نہیں، مگر شریعت مطہرہ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام کیا ہے؟ اس لیے شریعت نے حرام کیا ہے کیونکہ اگر تم آج حرام کے قریب پہنچو گے تو کل حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بیہقی نے، امام ابن عبد الرزاق نے، امام سیدنا سرکار یحییٰ بن معین وغیرہ نے، ان محدثین کثیرہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اگر تم اپنے گھوڑوں کو چھوڑو گے کہ جا کر کے چر لے اور بادشاہ کی چراگاہ کی جو پاڑے لگی ہے اس پاڑے کے قریب تیرے گھوڑے پہنچ جائیں گے تو قریب ہے بادشاہ کی چراگاہ میں بھی پہنچ جائیں، اور جب چراگاہ میں پہنچیں گے وہ بادشاہ تمہیں اس چراگاہ میں جانے کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا، تمہیں سزا دے گا۔ اللہ کے دین کی بھی یہی مثال ہے، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، اور حرام و حلال کے درمیان کچھ مشکوکات ہیں جن پر حلال و حرام ہونے کا اختلاف ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو خدا کے لیے جس طرح حرام سے بچتے ہو حرام کے مشکوکات سے بھی بچا کرو۔ ہم نے کہا ویڈیو بنوانے والے ہم انہیں کچھ اور نہیں کہتے ہیں، ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے ہیں، مگر ایک سوال کرتے ہیں آج ویڈیو جب سے بننے لگی ہے، آج ویڈیو جب سے دنیا میں پھیلنے لگی ہے، آج سنیوں کے جلسوں کی ویڈیو آتی ہے تو کہیں تم کو وہ بنگلہ دیشی ناچتے ہوئے مل جائیں گے، وہ بنگلہ دیشی جھومتے ہوئے مل جائیں گے۔ آج جب سے ویڈیو میں بننے لگی ہے کہیں تم کو سنیوں کے اسٹیج پر لڑائی ہوتے ہوئے مل جائے گی اور کتنا سنیوں کو بدنام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم نے کہا بتاؤ تو ذرا آج جب ویڈیو بن رہی ہے تب اسلام زیادہ پھیل رہا ہے یا قریب نواز کے اخلاص کی تلوار نے اسلام زیادہ پھیلایا ہے؟ تو دنیا کا ہر بندہ کہے گا آج ہماری ویڈیو دیکھ کر کے لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ نمازی نہیں بن رہے ہیں، لوگ حاجی نہیں بن رہے ہیں، لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، مگر قریب نواز کے اخلاص کی تلوار وہ تھی، سجدہ سالار کی قربانی کا نتیجہ یہ تھا، صابر کلیت کی استقامت کا نتیجہ یہ تھا، وارث دیوا کی پرہیزگاری کا نتیجہ یہ تھا، اور امام احمد رضا کے قلم کا ذریعہ یہ تھا۔ ویڈیو نہیں تھی، پروپیگنڈا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، گوگل نہیں تھا، انسٹا نہیں تھا، مگر اسلام اتنی زور سے پھیل رہا تھا کہ خالی قریب نواز کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ معلوم ہوا اسلام پروپیگنڈے سے نہیں پھیلتا، اسلام اخلاص کی تلوار سے پھیلا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مشرق اعلی حضرت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، عرش مقدس،
اسلام اخلاص کی تلوار سے پھیلتا ہے، اسلام تقوی کی تلوار سے پھیلتا ہے، اسلام پرہیزگاری کی تلوار سے پھیلتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج کا زمانہ ہے، آج یہ یوٹیوب والے آ کر کے یہاں یہ لگا لیتے ہیں کیا ان کا مقصد دین کو پھیلانا ہوتا ہے؟ دین کو پھیلانا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ویوز بڑھانا ہوتا ہے، چینل کے سبسکرائب بڑھانا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے آمدنی کا ذریعہ آئے، یہ مقصد ان کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں جہاں جلسوں میں جاتا ہوں اور جب ویڈیو بند کروا دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں یہ یوٹیوب والے اٹھا کر کے اپنا بوریا بستر پہلے دھیرے سے سمیٹیں گے، پھر چپکے سے بیگ میں رکھیں گے اور پھر دھیرے سے ایسا کھسک جائیں گے مجمع سے کہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے۔ ہم نے کہا بتاؤ تو ذرا، اگر تمہارا مقصد دین پھیلانا تھا تو دین کا کام تو اب بغیر ویڈیو لگ رہی تھی تب بھی ہو رہا تھا، اور بغیر ویڈیو کے بھی دین کا کام ہو رہا ہے۔ بتاؤ تو تم کیوں نہیں بیٹھے؟ معلوم ہوا تمہارا مقصد دینداری نہیں ہے، تمہارا مقصد فقط ویوز کمانا ہے۔ اور الحمدللہ بریلی شریف کے ماننے والے ہم اہل سنت کا مقصد خالص سنیت کو غالب کرنا ہے۔ الحمدللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اتنا سمجھا دیا، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بولو سبحان اللہ، پیچھے تک سب بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجیے، ویڈیو مولانا صاحب ویڈیو بنا کر کے انسٹا پہ ڈالے اور اتنا ہاتھ، پیر صاحب آئے تو 10 گاڑی آگے 10 گاڑی پیچھے، اور اب تو پیر صاحب نے مریدوں کو سکتا رکھا ہے، حساب جب آؤں تو ڈرون چلا دینا۔ گریٹ انٹری پیر صاحب کی، گریٹ انٹری، بہت بھاری بھرکم انداز سے پیر صاحب آ رہے، اور اسی کا زمانہ ہے، جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، بتاؤ آج یہ گریٹ انٹریاں کی جا رہی ہے، آج مولانا صاحب کے گلے میں اتنا ہاتھ، مولانا نے اتنا ہاتھ ملا لیے تو بس مولانا صاحب نے فوٹو کھینچا کر کے واٹس ایپ پہ اسٹوری واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا کہ دیکھو آج فلانا نیتا ہم سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ ہم نے کہا تم اپنے اخلاق کی طریقہ، کیا تم نے نہیں دیکھا مفتی اعظم بھی تو مفتی اعظم تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا تاج الشریعہ بھی تو تاج الشریعہ تھے؟ ایک ویڈیو، ایک فوٹو بھی اختیار ان کا نہیں ہے، ایک فوٹو بھی اختیار انہوں نے نہیں کھنچوایا، ساری زندگی ویڈیو کی مخالفت کرتے رہے، مگر تاج الشریعہ آج سارے جہان میں چمک رہے ہیں۔ مفتی اعظم کا گھر گھر نعرہ لگایا جا رہا ہے، مفتی اعظم کیا جا رہا ہے، مفتی اعظم کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے کہا ویڈیو بنانے والوں، ایک طرف مفتی اعظم کیا جا رہا ہے، ایک طرف تاج الشریعہ کیا جا رہا ہے، اور آج تم ویڈیو بنا کر کے بھی ان کا مقام نہیں پہنچ پا رہے ہو، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ پا رہے ہو، ان کے منصب کو نہیں حاصل کر رہے ہو۔ کبھی یہ فرق سمجھا ہے؟ یہ فرق یہی ہے کہ اگر مشہور ہونے کے لیے تم ویڈیو بنا رہے ہو، فوٹو کھنچوا کر کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہو، تو سن لو، مشہور تو ہو جاؤ گے، مقبول نہیں ہوگے۔ مقبول ہونا ہے تو مصطفیٰ کے دامن کو تھامنا پڑے گا، اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنا پڑے گا، غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اس وجہ سے آئیے سادگی کی طرف لوٹ جائیے، سادگی میں بھلائی ہے، رنگینیوں میں بھلائی نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ میں بیٹھا رہوں کا مطلب تو نہ بنائیے، یا جو علماء بچتے ہوں، جو علماء بچتے ہوں، کم از کم ان علماء کی موجودگی میں تو آپ ویڈیو نہ بنائیے، کم از کم ان علماء کی موجودگی میں۔ باقی مرضی جس کی بنوانا بنوائے، اس کی مرضی، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ ہم کسی پر زبردستی فوکس نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پوری تقریر ہو گئی آدھے پون گھنٹے کی، اور آیت کا ترجمہ کر ہی نہیں پائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا عبادت صرف اسی ایک پروردگار کی کرنا، اس کے سوا کسی اور کی پرستش اور پوجا نہ کرنا۔ ایک معبود برحق، ایک اللہ، صرف اسی کے سامنے سر جھکے گا، اسی کو سجدہ کیا جائے گا، اسی کو اپنا پالن ہار مانا جائے گا، اسی کو مالک حقیقی تصور کیا جائے، مانا جائے گا، عقیدہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، کفر بہت بڑا گناہ ہے۔
اور سنیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ کو بخش سکتا ہے مگر شرک اور کفر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریے، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھی، اس مقصد سے پڑھی کہ یہاں جوان کی ٹولی زیادہ دکھ رہی ہے، اور جوانوں تمہارے ماں باپ تمہارے گھروں میں موجود ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو سنو، خدا کا قرآن آگے کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بڑھاپے کے عالم میں تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں تیرے گھر میں پہنچ جائے تو سن ان کے لیے اف کا لفظ بھی نہ بولنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اف سے بھی ہلکا اگر کوئی کلمہ ہوتا اللہ اس سے منع فرما دیتا، اس کو نہ بولا جائے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو نہ جھڑکا جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اچھی گفتگو کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے سنو اللہ نے کچھ عبادت کو کچھ عبادت کے ساتھ خاص فرما دیا ہے کہ فلاں عبادت ہوگی تو فلاں عبادت پائی جائے گی، فلاں عبادت نہیں ہوگی تو فلاں عبادت نہیں پائی جائے گی۔ اللہ نے کچھ عبادت کو کچھ عبادت کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز کے لیے پاک رہنے کو شرط قرار دیا ہے، اگر وضو ہوگا نماز ہوگی، بغیر وضو نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی طرح اللہ